سینے کو خوب صاف کرتا ہے۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق ملتا نہیں کبھی انسان۔ اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان، وہ تو دیتا ہے جان کو اور ایک جان، وہ تو چمکا ہے نیر اکبر، اس سے انکار ہو سکے کیوں کر، وہ ہمیں دل ستا تلک لایا، اس کے پانے سے یار کو پایا۔ بحر حکمت ہے وہ کلام تمام، عشق حق کا پلا رہا ہے، دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے، سینے کو خوب صاف کرتا ہے۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق ملتا نہیں کبھی انسان۔ اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان، وہ تو دیتا ہے جان کو اور ایک جان، وہ تو چمکا ہے نیر اکبر، اس سے انکار ہو سکے کیوں کر، وہ ہمیں دل ستا تلک لایا، اس کے پانے سے یار کو پایا۔ بحر حکمت ہے وہ کلام تمام، عشق حق کا پلا رہا ہے جام۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق ملتا نہیں کبھی انسان۔ بات جب اس کی یاد آتی ہے، یاد سے ساری خلق جاتی ہے، سینے میں نقش حق جماتی ہے، دل سے غیر خدا اٹھاتی ہے، درد مندوں کی ہے دوا وہی ایک ہے، خدا سے خدا نما وہی ایک، ہم نے پایا خورے خدا وہی ایک، ہم نے دیکھا ہے دل ربا وہی ایک۔ اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق ملتا نہیں کبھی انسان۔
اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان. جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں ان پہ اس یار کی نظر ہی نہیں. ہے یہ فرقان میں ایک عجیب اثر کہ بناتا ہے عاشق دلبر. جس کا ہے نام قادر اکبر اس کی ہستی سے دی ہے پختہ خبر. کوئے دلبر میں کھینچ لاتا ہے پھر تو کیا کیا نشان دکھاتا ہے. دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے سینے کو خوب صاف کرتا ہے. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان. اس کے اوصاف کیا کروں میں بیان وہ تو دیتا ہے جان کو اور ایک جان. وہ تو چمکا ہے نیر اکبر اس سے انکار ہو سکے کیوں کر. وہ ہمیں دل سیتا تلک لایا اس کے پانے سے یار کو پایا. بحر حکمت ہے وہ کلام تمام عشق حق کا پلا رہا ہے جام. اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان. بات جب اس کی یاد آتی ہے یاد سے ساری خلق جاتی ہے.
سینے میں نقش حق جماتی ہے، دل سے غیر خدا اٹھاتی ہے، درد مندوں کی ہے دوا وہی ایک ہے، خدا سے خدا نما وہی ایک، ہم نے پایا خور خدا وہی ایک، ہم نے دیکھا ہے دل ربا وہی ایک، اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان، اے عزیزو سنو کہ بے قرآن حق کو ملتا نہیں کبھی انسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تجوید القرآن سلسلے کا 17واں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے استاد حافظ مبارک احمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور انگریزی ترجمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے مکرم شمائل احمد صاحب۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک پڑھایا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں۔ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، حضرت بشیر بن عبد المنظر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید خوش الحانی سے اور سنوار کر نہیں پڑھتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں محترم حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ حافظ صاحب۔ جی جزاکم اللہ چودھری رشید صاحب، آپ کے تعارف کا۔ تو ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت کی طرف۔ تو پہلے میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آیت با آیت اس کی ممکنہ غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات
رعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تو ناظرین آپ نے دیکھا آیات کی تلاوت کی گئی اور ان آیات کو اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا. تو اس میں غلطی کوئی خاص دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن جو اس سے قبل میں کچھ چیزیں بتا چکا ہوں، جیسے چھوٹی جیم ہوتی ہے، طا ہے رموز اوقاف میں، تو اس کی طرف میں نے توجہ دلانی ہے آپ کی کہ زِسْتَوْقَدَ نَارًا. ایک تو صورت یہ ہے اس کے پڑھنے کی، جیم کا مطلب ہے جائز ہے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی جائز ہے ایک چیز، آپ چاہیں تو یہاں پر رک سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے تجاوز بھی کر سکتے ہیں، یعنی آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کی پہلی صورت ہے قَدَ نَارًا، اور پھر اس کے بعد فَلَمَّا أَضَاءَتْ. اور دوسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ زِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ. تو جب نارن آپ پڑھیں گے تو اخفا کرنا پڑے گا آپ کو، یہ اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا. پھر اس کے بعد ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. تو یہاں پر غلطی سے ظلمات لا یعنی نیزل ساؤنڈ سے اس کو پڑھا جاتا ہے، جو جبکہ یہاں ادغام ناقص ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. باقی یہ آیت اس آیت میں یعنی اتنی زیادہ کوئی غلطیاں دیکھنے میں نہیں آئیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So thank you again for joining us this week for our lesson. So we'll be moving on from where we left off last week. And now we are on Surah Baqarah chapter 8, verse 18. So in this verse we'll be going over the common misconceptions, and then we'll move on to the next 3 verses. So in this specific verse there aren't that many difficult misconceptions that are made, so we'll just go through them quite quickly. There are 2 main ones which are present here. So the first one is, as we move on in the ayat, you see the small jim, and we've seen this before when we were looking at the signs of stopping. So we also had lam, we had ta, there were a lot of different ones, but what we did was we learned what they meant and in what ways we could stop
or we could carry on reading. So the jim in this case is jaiz, so you're allowed to stop here if you want to. You don't have to, of course. So there's two different ways of reading this. The first way of reading it would be zistau kada nara. Nara. And what you've done here is you've decided to stop. Because you've decided to stop, you don't say run, you just say ra because of the alif that follows, and that means you've stopped there. And then, after taking a breath, you can carry on reading with falamma azaat. Alright, that's the first way. The second way of doing it is if you don't want to stop over there, then you can carry on with naran falamma. Now, run is incorrect here because there's a fa after it, which means that it has to be ikhfa. Alright, so if you don't feel comfortable in doing ikhfa, then maybe it's best for you to try and stop at nara, because then you can carry on with falamma. But if you don't want to stop, then the ran has to be an ikhfa, so you can do falamma after that. So that's just one small point to note here. So it's not quite a mistake, but it depends on your opinion of what you think, how long your breath is, and what is easier for you. Then we move along. Near the end of the ayat we have zulumatillah. Tilla is correct. Now you might see that under the ta there is a tanween, which means we are more likely to have a noon sound somewhere there. But in this case, because it's idgham tam, we know it's going to be completely quiet. Alright? So it's tilla. Tilla, not tinla. Tinla is incorrect because then you're pronouncing the noon. Remember, in idgham tam, what it means is you have to completely get rid of the noon sound, which means we're going to go with tilla, as though the tanween wasn't there and it's just the normal kasra. Alright? And those are the two biggest mistakes that can be made, or two things we should watch out for in this specific verse. तो नाज़रीन, अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं. इसमें ये आयत देखने में तो छोटी लग रही है, लेकिन इसमें गलतियां ज़्यादा होती है. उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ. सबसे पहले सोम, तो जो मुम है उसके ऊपर आप देखें कि तनवीन है, यानी सौद के बाद मीम है, मीम के ऊपर तनवीन है, और तनवीन के ऊपर एक छोटी सी मीम है. ये कुरान करीम में जहाँ पर भी आए तो इसकी जो साउंड है वो मीम की ही आती है. बेशक उसके ऊपर तनवीन ही हो, लेकिन साउंड उसकी मीम की आएगी, तो इसको मीम पढ़ा जाता है. उसके बाद है बुक मुन, तो ये जो बुक मुन है इसको वाज़े होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इजहार है. क्यों कि बुक मुन के बाद आइन है, और वो जो 6 हरूफ हल्की मैंने बताए थे इजहार के लिए, उसमें आइन भी है. हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा, ये 6 मैंने हरूफ हल्की बताए थे, तो ये आइन आ रही है. तो बुक मुन आइन क्लियर होगी. अब यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इख्फा आ गया. क्यों कि युन के बाद फा है, और फा जो है वो हरूफ इख्फा में आता है. जो 15 हरूफ है उनमें फा भी है, तो इसका ख्याल रखना है. दोबारा मैं पढ़ता हूँ. सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम. तो ये 3 चीजें यहाँ साथ साथ बदल रही हैं, कवायद बदल रहे हैं. फहुम ला यरजिऊन, ये आपका दुरुस्त होता है. तो इस चीज का जो है बहुत ख्याल रखना है. So in the next verse, which is verse 19, it might seem like a very small verse, but the thing to note here is there are actually quite a few mistakes that can be made here. One thing to note about the Quran is regardless of the length of the ayat, regardless of the length of the verse, the number of mistakes is not proportionate to that. So you could have a very long verse, but you might not make any mistakes, but then the smallest verse and you might make 3 or 4 mistakes. And this is one of those examples. So at the start of this, we have summum. Now a lot of you might be thinking, why are we saying mum even though there is a tanween? So shouldn't it say mun instead? But if you look carefully, there is a small meme right next to the tanween. And whenever you see this in the Quran anywhere, you will actually see another example of this later on. But whenever you see this, it has the meme sound. So instead of the noon, which would normally happen when there is a tanween, we will now be using the meme sound. So instead of summun, it's summum. Okay.
That's the first part. Then we have book mun. Now again we have the meme with the tanween on top, and again it's a mun because it's izhar, and the reason we know this is because it's followed by an ayn, and we know the 6 letters which we've learnt about before in our previous lessons, which require izhar, and ayn is one of them, which means that this mun will be clear, so you can hear the noon clearly. So we have sum mum because of the meme. Then we have book mun, clearly mun. Then we have something a bit more difficult, yun. Okay, so now the yun is followed by a fa. Okay, and again here we have a tanween, so we know we're going to have some sort of noon sound, and because there's a fa after it, we know it's going to be ikhfa, rather than as we did before, it's not going to be izhar, or it's not going to be idgham tam either. It's going to be a nasally sound, because it's ikhfa. And it's important to note this because there's 3 different tanweens here, which have different properties. So like I said before, it's a short verse, but there are many different things that could go wrong. Okay, so sum mum, book mun, then we have yun, fahum la yarjiun. जी, तो नाज़रीन अब हम इससे अगली आयत की तरफ चलते हैं। ये कुछ लंबी आयत है और उसमें कुछ चीज़ें भी गो के इसमें हर चीज़ जो है वो हाईलाइट कर दी गई है, बता दी गई है आपको। बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि आयत बहुत लंबी है लेकिन उसमें गलतियाँ बहुत कम होती हैं, और बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि छोटी आयत है लेकिन उसमें मतलब गलतियाँ होती से मुराद है कि गलतियों का इम्कान ज़्यादा होता है। तो अब इसमें आप देखें कि आप देखिएगा इसमें कि तनवीन और तशदीद का बहुत इस्तेमाल हुआ है इस आयत में। जैसे मैं भी आपको पढ़ के बताता हूँ, आऊ। अब ये देखें, ये लीन है, हरूफ लीन। कसय्यिबिम मिनस समाई, यहाँ तक ठीक होता है। फीही, यहाँ तक भी ठीक होता है। फिर अब यहाँ पर थोड़ा सा गलत होने का इम्कान है। ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरकुन, ये इस तरह से है कि यहाँ इदगाम नाकिस है, तो इसको आप नेज़ल साउंड से लेकर आना है। तो ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरकुन, तो ये तुन की बजाय यानी क्लियर साउंड नहीं आनी चाहिए बल्कि नेज़ल से साउंड आनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि बर्क के बाद जो है जीम है, फिर वही अलामत जायज़ की है, तो आप इसको 2 तरह से पढ़ सकते हैं। वरादुन व बर्क, रुक जाए, फिर यजअलूना। और दूसरी सूरत इसकी ये है कि बरकुन जब आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ आपने अपने ख्याल में रखनी है कि काफ के ऊपर इख्फा होना चाहिए। वरादुन व बरकुन यजअलूना, ठीक है, यजअलूना। अब यहाँ पर आप देखें असाबिअहुम फी, अब ये देखें बिअहुम प्रोलॉन्ग करेंगे। कल इससे पहली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मीम को हमने प्रोलॉन्ग क्यों करना है। फिर फी आज़ानिहिम मिनस, अब हिम मिनस, तो हिम के बाद मीम है और मीम के ऊपर तशदीद है, थोड़ा सा इसको प्रोलॉन्ग करना है। मिनस सवाइकी हज़रल माउत, अब ये माउत पर आप देखें कि हम रुक गए हैं, उसकी वजह कि यहाँ वो तो है मुतलक, यानी आपने रुकना है यहाँ पे। हज़रल माउत, तो इसके बाद वल्लाहु, ये मैंने कल भी बताया था, यानी कल से मुराद इससे पहले प्रोग्राम में और उससे पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि अल्लाह जो है उससे पहले अगर फतह आती है या दम आती है तो उसे मोटा पढ़ते हैं। वल्लाहु मुहीतुम, ये देखें मीम तो के ऊपर मीम आई है, वही जो बात मैंने पहले बताई थी कि तनवीन जो है उसकी हम नून की आवाज़ नहीं निकालेंगे बल्कि मीम की आवाज़ आएगी।
बिलकाफिरीन। So in the next verse, now this is quite a long verse. However, even though it's long, that does not necessarily mean that there are more mistakes. And when we say more mistakes, we don't mean that yes, there will be a mistake and you will make the mistake. We are talking about the likelihood of a mistake happening. All right. So whenever we talk about the common mistakes, it's the mistakes that happen commonly, and also those that are likely to happen. Just the way the sentences in Arabic are formed. So in this case, the start of the verse is quite well done normally. As we move along, there is another part where there are three tanveen following each other, where we have zulumatun wa ra'dun wa barqun. So here we have a lot of un, but the important part to note is that these are all idgham naqis, which means we're going to read them with a nasally sound. All right. So because there's a waw with a tashdid on top of it, instead of tunwa we say tunwa. All right. That's the same with dunwa. Again, it's again the same concept, the same rules and regulations apply here as well. And then after that we have barqun. Now the kun is important here because again we have the jim, which means you're allowed to stop here. If you decide to stop here, you have to stop at barq. Right. So whenever you get to these points, you should always stop at the last sound. And in this case, it's a kaf, so we're going to stop at the kaf sound, which is just barq. Okay. Now, if you decide to read on, remember to make sure you know which letter follows, because that will change the sound of the kun. So, do we know that it's going to be izhar? Do we know it's going to be ikhfa? Well, we'll have to look at the next letter. So we know it's a ya, which means that we're going to have to make sure that it's ikhfa. So barqun yaj'alu. Okay, and then you carry on reading from there. So again, you can decide to stop at the jim or you can decide to carry on. But if you decide to carry on, make sure you know exactly what letter is following so that you get your izhar or ikhfa correctly done. Then we move on, so most of it is read correctly. Another thing to mention again, similar to last lesson, is that when you have a meme with a jazm, then remember to put a bit more force into it to avoid qalqala happening. So we have asabi'ahum, and then I read fi aza. So if you stop too early, then it can kind of cause a qalqala sometimes. But again, it depends on when you're reading. You can decide how long is good enough for you. Then we move on and we have azanihim minas sawaiki. So we keep on reading, and most of them are good until we get to the ta. All right. So it's hazar al maut, and you have to stop here. Now the ta from our lesson before about signs of stopping is you have to stop over here. So it's not only recommended, but it's almost mandatory for you to stop here. So you wouldn't say ma'oti walla, you would say ma'ot, and you would stop right there. All right, because of the ta. Then we move on to wallahu, and again the lam has to be quite thick because there's a fatha before the Allah. Wallahu mihitum, and I mentioned this before as well. The tum has got the meme again, so it's not tun. We have the meme, so it's tum. So before we had summum. This is muhitum again because there's a meme over here, and then bilkafi. That's normal. So there's no big mistake made at the end of this verse. तो नाज़रीन, अब हम आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। ये माशाल्लाह कुछ लंबी आयत है, इसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी बात चीज़ों की तरफ। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम। तो बाज़ मरतबा अब स्वारहुम भी इसको पढ़ दिया जाता है। अब स्वारहुम, स्वा यानी सौत में वाव की आमेज़िश शामिल हो जाती है, जो कि दुरुस्त नहीं है। इसे आपने बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा पढ़ना है। अब सारीहिम। तो यहाँ आप देखें तो जो है वो उसकी अलामत है, तो इसका मतलब है आपने यहाँ रुकना है। और कुल्लमा अज़ा लहुम, तो ये मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि मीम है और मीम के बाद फिर दूसरी मीम जो है उसके ऊपर तशदीद है। तो पहली मीम और दूसरी मीम को हम थोड़ा सा जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे। अज़ा लहुम मशाउफी, तो इसे थोड़ा सा अज़ा लहुम मशाउफी की बजाय
أضاء لهم مشوا فيه. تو اس کے بعد وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. تو علیہم کے اوپر بھی آپ نے تھوڑا سا پرولونگ کرنا ہے. قامو کے اوپر آپ رکیں گے. اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اللہ جو ہے اسے ہم موٹا پڑھیں گے. لَذَهَبَ بعض مرتبہ اس کو غلطی سے پڑھ دیا جاتا ہے. تو لا زا ہا با, دیکھیں سب کے اوپر زبر ہے, 1 2 3 4. تو ظاہر ہے ان سب کو ایک برابر آپ نے پرولونگ کرنا ہوگا اور واضح. لا ذاہبا غلط ہو جائے گا. بسمعہم, یہ پہلے بھی آپ کو توجہ دلائی تھی کہ بسمیہم اس طرح بھی ہوتا ہے, بسمی می اور ہم, اور عین جو ہے اس میں سے ختم کر دی جاتی ہے جو کہ غلط ہے. بسمعہم, سم کے بعد آپ نے عین کو واضح پڑھنا ہے. وَأَب قلقلہ سا, یہ وہی والی ہے زا والی, تو سوا نہیں ہونا چاہیے, جیسے زوا نہیں ہونا چاہیے اس طرح سوا بھی نہیں. اب صاریہم, پھر ان اللہ. اب یہاں پر غلطی لگ سکتی ہے کہ میں نے یہاں اللہ کو موٹا کیوں پڑھا ہے. اس کی وجہ کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ سے پہلے فتحہ ہونی چاہیے, تو فتحہ نون کے اوپر ہے, الف کے نیچے کسرہ ہے, یہ بات درست ہے. لیکن اللہ سے پہلے نون ہے اور نون کے اوپر فتح ہے. بعض مرتبہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا, تو میں وہی بتا رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. ان اللہ, تو یہ کلیئر اور واضح ہونا چاہیے اور موٹا ہونا چاہیے. اللہ جو ہے علی کل شیء, اب شیء ان جو ہے یہ کلیئر نہیں ہوگا, یہ تنوین ہے, اور تنوین کے بعد آپ دیکھیں قاف ہے, 2 نقطوں والی قاف ہے, تو یہ اخفاء یا ہونا چاہیے. علی کل شیء قدیر. So as we move to the last verse of today's lesson, this is again a very long verse, so there's a likelihood of there being mistakes, but it's not for certain that there will be mistakes. However, we're going to go through the ones that we think are quite common. So the beginning is normally done well. Then when we get to absarahum, now the mistake made here is the sa, the swad has got a fatha on top of it, which means it should just sound as sa. However, the mistake made here is the same mistake that was made, I think it was last week, when we were talking about ta. It happens in A'udhu billahi minash shaitanir rajim, and last time it was tui again. So we have to make sure that there is no dhamma here. So we're not going to say swa, we're just going to be saying sa. All right. Whenever we add a u or a u kind of sound in it, that's normally a mistake, and that's because there is no reason for it to be there. We can see clearly there is a fatha, which means we're just going to read it as it is, and that is sarahum. And there's a ta, the small ta, which means we're going to have to stop here. We talked about this before. This actually happens 3 times in this verse, so we have to stop there. It's almost compulsory to do so. Then as we move along, we have kullama, aza. Now the za, again, sometimes people say zwa, and again that's wrong. There is no dhamma over here. The same when you're reading Surah Fatiha as well, walad zwalin. So again, zwa is incorrect, it's just za. This is za as well. Then we have alahum mashau fihi. And the important thing to note here is we have a meme with a jazm followed by a meme with a tashdid, which means that this will have to be prolonged quite a bit, because we've already talked about how when there's a jazm you have to prolong the pronunciation of the meme, of the consonants meme, so that sound. But then because we have a tashdid, the rules of the tashdid tell us to read the letter twice, so we're going to have to prolong it even further. Alright, so we have alahum, that's our jazm done, but then we have the tashdid, so we say alahumma, so we've prolonged it even further to allow that time for the tashdid to have its time as well. So that's the thing we have to worry about, because sometimes when you read it too quickly, again,
If you don't read it clearly, then the chance of mistakes happening can increase. Then we have وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ. Again, عَلَيْهِمْ. Him has to be prolonged again because we've talked about this earlier. قَامُوا, we have to stop there because of the dha. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. And as we keep on moving forward, we begin to realize that the same rules are now repeating over and over again. One mistake made here, however, is la zahaba. Now they all have a fatha. There is no sign of madda. There is no haruf madda either, so there's no need for us to prolong any of them. There's no other symbols there, so all that needs to happen is la zahaba. That is it. But the mistake made here is where the za and the ha are mixed together, so it says la zahaba, and that's incorrect, because then it almost sounds as though there is a jazm there. So if you read them clearly and separately, the mistake will not occur. Then we have bisam'ihim. The mistake made here is it's quite small, but again, this mistake happens if you're listening and learning rather than reading and learning. That's why I always say when you learn the Quran, always read it first, and then if you want to add tone, you can listen to it. Because the mistake made here is where people skip out the ayn. Now if you're listening, you might not hear the ayn, but we know it's here. So the mistake made is bisam'ihim. So it's like the meme has got kasra on it, right? Bisam'ihim, which is incorrect. However, there is ayn over here, which is very important. So bisam'ihim. And again, you have to make the him longer because it's a meme with a jazm. And then wa basarihim. Again, you have to stop here. Near the end, we have inna Allah, and again the lam is thick because there's a fatha before it. Ala kulli shay'in qadir. Now, in qadir is, I think most people are used to this. However, it should be an ikhfa because there's a kaf that follows it, the habza, which means instead of in qadir, it'll be in qadir. And this is the last point which has to be noted. So that brings us to the end of this lesson. So we'll send it back now to Chaudhry Rashid Sahib. جزاکم اللہ حافظ صاحب، ماشاء اللہ بہت اعلیٰ اور نفیس طریقے سے آپ نے پڑھایا. ماشاء اللہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں، اور ہم آپ سے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سیکھتے بھی ہیں اور لفظوں کی ادائیگی بھی سیکھتے ہیں. اور بہت شکریہ شمائل احمد صاحب آپ کا. ماشاء اللہ آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے انگریزی ترجمے میں ہماری مدد کرتے ہیں. ناظرین، آئندہ ہفتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 24 تک پڑھایا جائے گا. ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، آئندہ ہفتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 تا آیت نمبر 24. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تلاوت ریکارڈ کروا کے ہمیں جلد از جلد بھجوا دیں تاکہ ہم اس کو ایڈیٹنگ کے پروسیس سے گزار کر پروگرام میں شامل کر سکیں. آپ اپنی تلاوت ہمیں ڈراپ باکس کے ذریعے اپلوڈ کر سکتے ہیں. ڈراپ باکس کا لنک یوٹیوب کے ویڈیو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، یا آپ اپنی ویڈیو ہمیں واٹس ایپ تعلیم القرآن گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں. ناظرین، قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن دل کی قوت، قرآن ہے سہارا، اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام آیا. محترم ناظرین، یہ اللہ میاں کا خط پوری بنی نوع انسان کے نام پہ ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس خط کو اچھی طرح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے نصائح جو ہیں ہم اس پر پوری طرح عمل کریں تاکہ ہم ایک اچھے انسان بن کے معاشرے کے اچھے رکن بن سکیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے قرب و جوار میں بہت خیال رکھیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.